کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے روزمرہ کے اخراجات یعنی ورکنگ کیپٹل کتنا ضروری ہے یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بینک بغیر سود کے ان اخراجات کی فائنانسنگ کیسے کرتا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھے اسی موضوع پر بات کریں گے اور روزمرہ کے فنڈز کے لیے مرابحہ اور استثناء جیسے شاندار متبادلات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کاروبار سود پر مبنی قرضوں کے بغیر اپنے روزمرہ کے فنڈز کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روایتی بینکنگ میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اوور ڈرافٹ بہت عام سی بات ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ جب بات اثاثوں اور تجارت کی ہو تو کون سے حقیقی اور عملی شرعی حل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس تجزیے میں ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے ان میں ورکنگ کیپٹل کا چیلنج، مرابحہ اور استثناء کی فنانسنگ اور ان کا طریقہ کار شامل ہیں، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک بینک باقاعدہ ایک تاجر کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ورکنگ کیپٹل کے اس چیلنج کو تھوڑا اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ کسی بھی عام کمپنی کو روزانہ کی بنیاد پر چلانے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے خام مال، پھر مزدوروں کی اجرت اور اس کے بعد روزمرہ کے دیگر اخراجات جنہیں ہم اوور ہیڈز کہتے ہیں، جیسے فیکٹری کا کرایہ یا بجلی کے بل وغیرہ۔ ان تمام کاموں کو بغیر کسی رکاوٹ کے چلانے کے لیے مستقل سرمائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اصل چیلنج یہ ہے کہ خاص طور پر خام مال کی اس مسلسل اور لازمی ضرورت کو ایک شرعی طریقے سے کیسے پورا کیا جائے۔ یہیں سے ہمارے دوسرے حصے یعنی مرابحہ کے ذریعے فائنانسنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ مرابحہ کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ کوئی نقد رقم کا قرض نہیں ہے، اس کے بجائے اسلامی بینک مارکیٹ میں ایک ایکٹیو خریدار کے طور پر کام کرتا ہے۔ بینک آگے بڑھ کر سپلائر سے وہ خام مال خریدتا ہے جس کی کاروبار کو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اپنی اصل لاگت میں ایک طے شدہ اور واضح منافع شامل کر کے وہی چیز گاہک کو فروخت کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک شفاف تجارتی معاہدہ ہے، کوئی چھپی ہوئی فیس یا سود نہیں، بلکہ چیز کی اصل قیمت اور اس پر لیا جانے والا منافع دونوں بالکل واضح ہوتے ہیں۔ آئیے اب اس کے طریقہ کار پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیسے کام کرتا ہے۔ عملی طور پر یہ سارا عمل 3 بڑی دلچسپ اور سادہ سٹیپس میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں بینک سپلائر سے مطلوبہ خام مال یا اثاثے خرید لیتا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا اور سب سے اہم مرحلہ، جہاں بینک ان اثاثوں کا باقاعدہ قبضہ اور ملکیت حاصل کرتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بینک اس سامان کا کاروباری رسک اپنے سر لیتا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں بینک اپنا منافع شامل کر کے یہ اثاثے گاہک کو فروخت کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی رسک لینا اس پورے عمل کو شرعی طور پر جائز اور سود سے بالکل پاک بناتا ہے۔ خام مال کی خریداری کو تو ہم نے سمجھ لیا، اب ذرا پیداواری عمل یعنی استثناء کے ذریعے فائنانسنگ کی طرف چلتے ہیں۔ استثناء مینوفیکچرنگ کے لیے ورکنگ کیپٹل کے مسائل کا ایک لاجواب حل ہے۔ فرض کریں کسی کارخانے کو اپنا مال تیار کرنے اور اپنی لیبر کو ادائیگی کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو یہاں بینک محض نقد قرض دینے کے بجائے اس کارخانے کو مخصوص شرائط کے مطابق باقاعدہ ایک آرڈر ٹو مینوفیکچر یعنی سامان تیار کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ اس زبردست طریقے سے بینک مستقبل میں تیار ہونے والے سامان کا خریدار بن کر کاروبار کو ضروری فنڈز فراہم کر دیتا ہے۔ اب ذرا استثناء کے طریقہ کار اور اس کے مختلف مراحل کو بھی تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار 4 بنیادی مراحل پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے بینک ایک مخصوص سامان تیار کرنے کا آرڈر دیتا ہے، پھر بینک اس آرڈر کی قیمت ادا کرتا ہے۔ یہ ادائیگی ضرورت کے مطابق یکمشت بھی ہو سکتی ہے یا پھر اقساط میں بھی۔ اس طرح کارخانے کو اپنا خام مال خریدنے اور روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بالکل وقت پر فنڈز مل جاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں جب سامان تیار ہو جاتا ہے تو بینک اسے فزیکلی وصول کرتا ہے، اور آخر میں بینک اس سامان کو مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنی اصل لاگت اور اس پر اپنا منافع حاصل کر لیتا ہے۔ کتنا شاندار اور شفاف طریقہ ہے نا؟ ان دونوں طریقوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، بینک بطور تاجر۔ اگر ہم مرابحہ اور استثناء کا آپس میں موازنہ کریں تو بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ مرابحہ بنیادی طور پر سپلائی سائڈ کو سنبھالتا ہے، یعنی بینک کسی تیسرے فریق سے خام مال خرید کر کاروبار کو فراہم کر دیتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس استثناء پروڈکشن سائڈ کو سپورٹ کرتا ہے، جہاں بینک خود اس تیار شدہ سامان کا خریدار بن جاتا ہے اور پھر اسے مارکیٹ میں بیچتا ہے۔
یہ موازنہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ اسلامی بینک صرف ہوائی پیسوں کا لین دین نہیں کرتے بلکہ حقیقی تجارتی سرگرمیوں کا حصہ بن کر معیشت میں اصل قدر یعنی ویلیو پیدا کرتے ہیں۔ آخر میں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جب کمپنیاں روایتی سود پر انحصار کرنے کے بجائے اثاثوں اور حقیقی تجارت پر مبنی ان طریقوں کو اپناتی ہیں تو کیا یہ ایک عام بینک اور کاروبار کے درمیان ایک زیادہ مضبوط، پائیدار اور پیداواری شراکت داری کی بنیاد نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے۔ غور کیجیے گا کہ کس طرح یہ مستند اور منظم طریقے ہمارے مالیاتی نظام کا مستقبل مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اس معلوماتی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔